سجدے نے کہا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک جمع کر نہیں سکتے، اور اللہ کو یہ کہہ دے مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے۔ مخلوق کو خالق کا ناعرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ قادر ہے وہ تقدیر کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ سب بندے ہیں سب کے لیے خالق کی عطا ہے، منکر بھی پشیماں ہے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلاپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ رمضان کی، پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج ہمارے ساتھ ہیں بیان رمضان کے پہلے سیگمنٹ کے لیے جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار داؤد صاحب، آپ ایک اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور لوگوں کو بہتر تعلیم اور بہتر رجحان اور بہتر راستہ دکھانے کے لیے آپ کو اللہ میں نے وقت کیا ہے۔ تو آج جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی جو اراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیگیٹیوٹی ہے، خاص طور سے یوتھ میں، جو کچھ کرنے کا ان کو بولو تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں مالی فائدہ کتنا ہے، اور جس میں مالی فائدہ ان کو نظر نہیں آتا وہ اس پہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت اہم ایشو پر آپ نے بات شروع کی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہماری پوری سوسائٹی کا اس وقت یہ سیٹ بیک ہے کہ ہمیں اسپیشلی ہماری یوتھ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے، اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی جو ہے یہ جس کو سمجھتی ہے ذمہ دار، وہ شاید اپنے ایلڈرز کو سمجھتی ہے، اپنے استادوں کو سمجھتی ہے، اور اپنے والدین کو اسپیشلی بہت سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں ایک اچھا مستقبل پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا۔ حالانکہ موسٹلی جانتے ہیں کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ نمبر 1 مٹیریلائزڈ ہو گئی ہے بہت زیادہ، نمبر 2 ہم پاورٹی لائن سے نیچے، مور دین 70% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ وی کین سے دیم دے آر لوور مڈل کلاس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ہم ایک کلاس دیکھتے ہیں جو مڈل کلاس ہے، پھر ایک اپر مڈل کلاس، دین ایلیٹ کلاس۔ اب جو ہمارے ہاں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میری ایک ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور، بالکل اللہ سے دور، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور، بے شک، بزرگان دین سے دور۔
چونکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ دین سے مطابقت نہیں رکھتا. انفارچونیٹلی بہت پلاننگ کے ساتھ ہمارے جو سلیبس ہے اس کے اندر سے اسلامک جو کانٹینٹ ہے نا وہ نکال دیا گیا. مجھے اچھے سے یاد ہے ہم بچپن میں کلاس 5 میں 4 میں 3rd میں ہم اسلامیات اور اردو اور دینیات یہ جو کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے اس میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چیپٹر پڑھتے تھے, خالد بن ولید کا بھی ہم نے چیپٹر پڑھا, ہم نے حضرت امیر حمزہ کا بھی چیپٹر پڑھا تھا, ہم نے ابو بکر صدیق چاروں خلفائے راشدین کے چیپٹر پڑھے تھے, امی خدیجہ الکبریٰ کا چیپٹر پڑھا تھا. لیکن آج سارے وہ اسباق نکال دیے گئے گریجولی. اب کس کا سبق پڑھایا جاتا ہے؟ جی کون ہے ہمارا, جی آج ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہمارا ہیرو کسی فلم کا کوئی ہیرو ہے. یا پھر ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہاں جی ہمارا ہیرو وہ ہے جی جس نے جو ہے نا یہ نوبل پرائز لیا ہے اس کے اندر, تو یہ ہمارا ہیرو ہے. یا کوئی اسپورٹس پرسن یا اسپورٹس پرسن ہے یا کوئی میڈیا کا پرسن ہے. ہم نے ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے, جبکہ رول ماڈلز کیا ہوتے تھے؟ رول ماڈلز ہوا کرتے تھے جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ویسٹ کی کسی کنٹری میں ایک دن کلاس میں ٹیچر نے پیرنٹس کو بلوا لیا کہ بھائی آپ آئیں. آ گئے. بھائی ہم نے کل ایک کلاس کے اندر کوسچن آنسر سیشن رکھا تھا تو ہم نے بچوں سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں رونالڈو بننا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں میسی بننا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کلے باکسر بننا چاہتا ہوں, محمد علی. یہ آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صحابی بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ایک ویسٹرن کنٹری کے اندر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صحابی بننا چاہتا ہوں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ جو ہم نے جب اس کو گوگل کیا تو صحابی کا مطلب وی فاؤنڈ دیٹ صحابی means the companion of Prophet Muhammad علیہ السلام. So why your child is saying that? Then اس کی ماں نے کہا کہ جی میں روزانہ رات کو اس کو کسی نہ کسی ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہوں, بہادری کا واقعہ سناتی ہوں, میں اس کو شجاعت کا واقعہ سناتی ہوں, امانت کا دیانت کا واقعہ سناتی ہوں, نبی کا, ان کے ساتھیوں کا. تو اسی لیے میرا بچہ کہتا ہے کہ جی میں ان جیسا شجیع, ان جیسا جرأتمند, ان جیسا بہادر, ان جیسا ایماندار ایک بہترین مسلمان اور انسان بننا چاہتا ہوں. That's why my son is arguing. This is the lack of today's Muslims. ہمارے آج کا مسلمان اس چیز کو بھلا بیٹھا ہے. اسی لیے ہمارے بچے, ان کو نہیں پتا سود کتنی بڑی لعنت ہے. آپ بتائیں کتنے ممالک میں, میں آپ کو ایک چیز بہت بڑی عرض کر دوں, میرے بچے نے مجھے بتایا ابو دیکھیں یار یہ ایپ چل رہی ہے, my son is about 21 now, تو وہ کہہ رہا ہے ابو where is Ain of Pakistan? Where are the وہ ڈپارٹمنٹس کہاں ہیں ہمارے جو آئین پاکستان کی حفاظت کیا کرتے تھے؟ اس پہ لکھا ہے جی آپ اگر پریشان ہیں ہم آپ کی پریشانی دور کریں گے, ہم آپ کو لون دیں گے انتہائی کم ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر, آئیں کم شرح سود کے اوپر. ہم شرح سود کھلی دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جو لوگ, آج کون پریشان نہیں ہے؟ کس کا دل نہیں کرتا میرے پاس اچھا موبائل ہو, کس کا دل نہیں کرتا میرے پاس اچھی موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو, کس کا دل نہیں کرتا میرے پاس اچھا گھر ہو. پھر لوگ آ جاتے ہیں ان کے جھانسے میں اور پھر وہ لے لیتے ہیں لون, اور جب لون 2 4 6 مہینے کے بعد وہ نہیں بھر پاتے پھر یہ کرتے ہیں بلیک میل. اور آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں, میڈیا پر آ چکا ہے کئی مرتبہ, پنجاب کے اندر ایک بندے نے خودکشی کر لی جسٹ لون نہ دینے کی وجہ سے. اسی طرح ایک خاتون نے جو ہے نا اس کے شوہر نے ان سب کو, بچوں کو, بیوی کو زہر دے دیا, اس کے بعد خود کو بھی گولی مار دی کہ وہ ان لونز کو اتار نہیں سک رہا تھا. This is what the nonsense is being happening in our society. Why our departments are not catching them? کیوں نہیں ان کو گرفتار کر رہے جو سود کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ اول تو پاکستان کے آئین کے اندر سود یہ لکھا ہے صاف کہ 1974 کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں اسلامک لا, اسلامک تجارت ہوگی, اسلامک سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوں گے. وائی ناٹ سود ہیز بین کنڈیمڈ, یا اس کو کیوں نہیں بین کیا گیا ہے؟ یہی بات آج ہماری نوجوان نسل سمجھ نہیں پا رہی ہے. وہ کہہ رہی نہیں ہمارے ماں باپ نے ہم کو کچھ, ابا تسی کتنا کیے ساڈے واسطے, اور یار ابے نے ساری اپنی زندگی تاڑے سے ڈال دی تھی, تمہارے لیے ساری زندگی اس نے خراب کر دی. ایک اگر جو تمہاری امی ہے اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کر کے تمہارا بہتر مستقبل بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث مبارکہ مجھے اچانک یاد آ گئی, میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ جو کما رہا ہے یا جو حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. اچھا ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. لیکن یہ جو میں حدیث آپ کو ترمذی شریف کو سنا رہا ہوں اس میں حضور نے فرمایا وہ جو حاصل کر رہا ہے. اب اس پہ محدثین کرام کیا کہتے ہیں, وہ جو حاصل کر رہا ہے جوانی حلال ہے یا حرام,
انکم حلال ہے یا حرام, وہ جو جس سرکل میں بیٹھ رہا ہے حلال ہے یا حرام, ایون کہ اس کا نکاح حلال ہے یا حرام. ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے, نتیجہ یوتھ کہہ دیے we have no future at all, our future is dark, there is no bright future in our society. Why? Because وہ دین سے دور ہو گئے. میں آپ کو چھوٹی I'm sorry میری بات کچھ لمبی ہو گئی ہے, لیکن یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج کسی بچی سے پوچھ لیں جو میڈیکل فیلڈ کے اندر ہے یا پیرا میڈیکل سٹاف کے اندر ہے, اس سے پوچھے who was the founder of nursing department, all of a sudden she will, ہر بچہ ہاتھ اٹھا کے گیا فلورنس نائٹنگیل. No, I am sorry, she was not the founder of this nursing system. امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے, she was the founder of this nursing department. when جب پہلا غزوہ ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ صحابیات گئی تھی میدان بدر میں, اور انہوں نے ان کو تلواریں بھی تیز کر کے دی تھی, انہوں نے ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی تھی, انہوں نے پیاسوں کو جو ہے نا جو بھی کپننگ بھی بلایا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی سپورٹ کیا تو ہماری خواتین نے برابر جا کر کے کیا تھا. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ چیز بھی کچھ ہوتی ہے. اسلام از دا موسٹ اینڈ ویری موسٹ ماڈرن ریلیجن آف دی ورلڈ. وہ ہمیشہ ہر وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہے کم اینڈ سٹ ٹوگیدر, اس کا راستہ نکالو, دیکھو دین کیا اس کے اندر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے اندر آپ کے کسی مسئلے کا حل موجود نہ ہو, امپاسبل. اللہ اس کے رسول علیہ السلام حضور نے فرما دیا میں تو دین کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. جب دین مکمل ہو گیا ہمیں دے دیا گیا. اب ہماری یہ جو ہے نا وہ کمزوری ہے, گاڑی چلانی آتی نہیں, اپنی ڈرائیونگ کو برا کہنے کے بجائے ہم کہتے ہیں جی گاڑی صحیح نہیں ہے, گاڑی صحیح نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنا پڑے گا دین. اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے, اللہ نے ہم پر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں رحمت للعالمین علیہ السلام کے صدقے میں, جب ہم یہ سب کچھ نہیں سیکھیں گے, نہیں بتائیں گے اپنی یوتھ کو, then they will become disappointed, discouraged, اور پھر وہ کہیں گے کہ جی سوئسائڈ, وہ پھر مرنے کی باتیں کرتے ہیں. بالکل. اور بہت ہی بیسکلی دیکھا جائے تو بہت دل دہلا دینے والا اس وقت یہ ماحول ہے. ابھی آپ نے جو بات کری اس میں ایک بڑی بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے جو لوگوں کو بالکل نہیں اندازہ, بالکل نہیں پتا, جو آپ نے کہا کہ اس کا نکاح حلال ہے یا حرام ہے. او یس, مجھے اس پر اگر آپ بات کرنے دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کو جو ہم بالائے طاق رکھ کے, نکاح از ویری سمپل. نمبر 1, نکاح کیا ہے؟ نکاح از دی سروائیول آف دی ہیومینٹی. دو انسانوں کے ملنے کا نام, ایک حلال طریقے سے ایجاب اور قبول کر لینے کا نام نکاح, اور ایک انسانیت کی بقا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ولیمہ, آپ کو پتہ ہے کون سی ام المومنین کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ تو ولیمہ اہتمام کے ساتھ کیا تھا. باقی 11 یا 12 جو نکاح کیا اس میں کسی بھی ولیمے کو اہتمام سے نہیں کیا. ولیمہ کیا, چند دوستوں کو بلایا, حضور نے دعوت کی, لیکن جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹھے تھے, انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا تھا, پھر انہوں نے کسی وجہ سے ان خاتون کو طلاق دے دی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان خاتون سے نکاح کیا. وجہ اس کی کیا تھی؟ لوگ اس کے اوپر بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی رسول, لوگوں میں پورے جو ہے نا مدینے میں ہوا پھیل گیا, رسول نے اپنے بیٹے کی بیوی متعلقہ سے نکاح کر دیا, جبکہ وہ بیٹے نہیں تھے. اس کے پیچھے کیا حقیقت کار فرماتی کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ لوگ کہتے تھے یار یہ زید بن حارثہ نہیں ہے, اس کے والد کا نام حارثہ, وہ زید بن حارثہ نہیں ہے, یہ زید بن محمد ہے. تو یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی. حضور علیہ السلام نے جلال فرمایا تم کو کیا ہو گیا کہ تم اپنی نسبت, اپنا صلب بدلتے ہو, اپنی ولدیت بدلتے ہو؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, یہ حارث کا بیٹا ہے. تو یہ بات یہ بھی پتا چلی کہ جی اپنی ولدیت کبھی نہیں بدلنی چاہیے, کبھی دوسرے کو اپنا باپ نہیں بنانا چاہیے. یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. پھر جو رسول کریم علیہ السلام نے ان ام المومنین سیدہ کے ساتھ نکاح فرما کر اہتمام کے ساتھ اس کا ولیمہ کر کے لوگوں کو سب کو بتایا کہ رشتے صرف وہی ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں, خونی ہوتے رشتے, جو خونی رشتے ہوتے ہیں. محرم
محرم وہی ہوگا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا. نامحرم ہمیشہ نامحرم ہی رہے گا. ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, ہماری یوتھ یہ بات سمجھتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پردہ تو نگاہ کا ہوتا ہے. ارے پردہ اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ارے پردہ دل کا کیسے؟ وہ تو خود بیچارہ پردے کے اندر ہے. دل نظر آتا ہے کسی کو؟ نہیں نظر آتا. تو ہم جو یہ ناجائز رشتے بنا لیتے ہیں, تو تو میری بہن ہے, تو تو میری بیٹی ہے, اندر پتہ نہیں دل میں کیا ہے. یہ اسی طرح نکاح جب ہم لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جائز نکاح ہے ناجائز ہے. آپ بتائیے, ایک شادی کی ہوئی ہے بندے نے, اس کے بعد وہ کرتا ہے دوسرا نکاح چھپ کے. کل پرسوں میں کسی پروگرام میں تھا, وہاں مجھ سے لائیو پوچھ لیا سوال کہ جی آپ یہ بتائیں جو دوسرا نکاح بندہ عموماً چھپ کے یا تیسرا نکاح چھپ کے کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے؟ اب میں نے کہا یار شریعت تو کہتی ہے کہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایک چیز کرتے ہیں, ایک سنت کو ادا کرتے ہیں, نکاح کرنا, لیکن قرآن کا ایک حکم وہ بالکل پامال کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے نص کے ساتھ فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو اعلان کرو. اگر تم اس نکاح کا اعلان نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈیفالٹر, یو آر رانگ. اور آپ کیسے کسی عورت کا دل دکھا سکتے ہیں کہ جی اس سے چھپ کے آپ اسے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آئی لو یو, تو میری زندگی تو میری سب کچھ ہے, لیکن چھپ کے آپ دوسرا نکاح کر رہے ہیں. دس از واٹ کالڈ, کیا کہتے ہیں اس کو, منافقت. یہ منافقت ہے. آپ نکاح کو اس کے ایسے نکاح کو پھر آپ بتائیں جائز کہیں گے؟ شرعی اعتبار سے تو وہ ہو جائے گا. بٹ دا تھنگ از دیٹ ہم یہ غلط چیزیں نہ پروپیگیٹ کریں, اس کو روکنا چاہیے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. نکاح کرنا ہے تو اوپن بھی کرو, حلال اعلان کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حلال رشتے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنکھیں کھول دینے والے پیغامات کا. اور ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, مہمان رمضان. جی ناظرین, اب ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے مہمان رمضان. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ بہت ہی مشہور اور معروف بزنس مین ہیں, بہت مشہور اور معروف بزنس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ بزنس مین ہیں بلکہ فلانتھراپسٹ بھی ہیں. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں. عبدالسلام دادا بھائی, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ. رمضان آپ کے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ لوگوں کا روٹین چینج ہو جاتا ہے, اور خاص طور سے جو آفس گوئرز ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی چھٹی ہوئی 4, 4:30, 5 بجے, کبھی کبھی نکلتے نکلتے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک روڈ پہ جو ہے نا بڑا عجیب سا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہر کوئی بہت جلدی میں ہے, حالانکہ اگر سوچا جائے اگر آپ جلدی میں بھی ہیں اور آپ سب ایک ساتھ لائن میں چل رہے ہیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے, لیکن وہ شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو اس پر ہم آپ سے ضرور بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم سدھار سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس پہ کچھ ایسے ایکشنز لیں جو جن کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بات دراصل یہ کہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہمارے یہاں رمضانوں میں خاص طور پہ افطار جیسے جیسے قریب آتی ہے, ٹریفک نہیں بلکہ پورا نظام بے ہنگم ہو جاتا ہے. ایک کانسیپٹ جو کہ ہم نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزہ فاقہ نہیں ہے. روزہ آپ کی روح کا, نفس کا, جسم کا, آنکھوں کا, ہاتھوں کا, ٹانگوں کا, سب کا روزہ ہے. بالکل ڈیٹاکسیفیکیشن ہے بیسیکلی. دیکھیں ڈیٹاکسیفیکیشن تو فزیکل ہے نا, روح کا بھی روزہ ہے, نفس کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے. یہ فاقہ نہیں ہے, روزہ ہے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ دوپہر کو نکل جائیے, شام کو نکل جائیے تو گالم گلوچ ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, مارا ماری ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے روزہ رکھ کے پتہ نہیں کون سی ہستی پر احسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بھائی, اگر آپ میں اس قدر عدم برداشت ہے مت رکھیے روزہ. اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو کنسلٹ یور ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا, کوئی طریقہ کار ڈھونڈ لیجئے, اپنے ورکنگ آورز کو مینیج کر لیجئے, ری اسکیجول کر لیجئے. تھوڑا سا
سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے کہ روزہ فاقہ نہیں ہے. کون سمجھائے اور کون بتائے؟ دیکھیے چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم. اصولی طور پہ تو یہ تربیت بچپن سے ہی آپ کے گھرانے سے ملنی چاہیے تھی، آنی چاہیے تھی. چلیے اب اگر وہاں سے نہیں ملی فور سم ریزن، تو علماء کرام، اکابرین، لیڈران، یہ ان کا فرض ہے کہ عوام کو مینٹلی کنڈیشن کریں. ٹھیک ہے نا؟ جو ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کوئی چوک کوئی چورایا ایسا نہیں ہے جہاں پر لوگ دست و گریباں نہیں ہیں، اور معلوم چلتا ہے جناب یہ رمضان آ گیا ہے اور موصوف روزے کی حالت میں ہے. اس وجہ سے ان کا ٹیمپر جو ہے وہ از آن دا وائلڈ لوز. رائٹ. اب جیسے ہم تربیت کی بات کریں تو بیسکلی یہ جو شولڈرز پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ ماؤں کی بہت زیادہ آتی ہے، اور یقیناً والدین دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماؤں کا کیونکہ ٹائم زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے ان پر ذمہ داری بھی زیادہ آ جاتی ہے. ٹائم اسپینڈ جو کرنے کی میں بات کر رہی ہوں، دیکھا جائے تو 58% پاپولیشن اب پاکستان کی خواتین کی ہے. ہم پیچھے کی جنریشن میں بات کریں تو زیادہ تر خواتین گھر پر بچوں کی تربیت ہی کرتی تھیں. ابھی چلو اب یہ کچھ رجحان آیا ہے اور ضرورت بھی ہو گئی ہے اب ہماری سوسائٹی کی خواتین باہر نکلیں اور کام کریں، کیونکہ میجورٹی آف خواتین ہیں تو ان کو اپنے کنٹری کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان کو باہر تو نکلنا پڑے گا. تو جب ہم پچھلی جنریشن کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ماؤں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کری، اچھے طریقے سے ادا نہیں کری، کہ وہ جو عدم برداشت ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، یا ایکسٹرنل فیکٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو ہیں اب لوگوں کے برداشت سے باہر ہو گئے؟ دیکھیے نہ وہ والدین رہے نہ وہ بچے رہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ اساتذہ رہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی. ایک تو ٹیکنالوجی، میڈیا، پھر سوشل اکنامک پرابلمز، ٹھیک ہے نا جی. اب 20 ایئرز بیک 30 ایئرز بیک خواتین پروفیشنل لائف میں اتنی نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس مناسبت سے دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک عورت ہے، وہ اگر ورکنگ لیڈی ہے، صبح گھر سے نکلتی ہے، شام کو گھر لوٹتی ہے، اس پر گھر گرہستی کی دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں، سسرال ہے، میاں ہے، ٹھیک ہے. تو آبویسلی تربیت پہ اتنا فوکس، اتنا اٹینشن نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ پہلے دیا جاتا تھا. I do not blame mothers entirely، ٹھیک ہے نا. ہمارے زمانے میں تو ماں اور باپ کی آنکھ ہی کافی ہوتی تھی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہنا نہیں پڑتا تھا. اور روح قبض کرنے کے لیے ماں کے اتنے ہی جملے کافی ہوتے تھے کہ ٹھہر جاؤ تمہارے ابا آ جائیں تو پھر دیکھ لیتے. بس اتنا کہنا ہی جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. آج ٹائمز ہیو چینجڈ. میں تو یہ نہیں ایڈوکیٹ کر رہا کہ بچوں کو اتنے اسٹرکٹ اور اسٹرنجنٹ ماحول میں رکھا جائے کہ وہ مینٹل کانفیڈنس یا سینس آف کانفیڈنس سے محروم ہو جائیں. لیکن میں یہ بھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کہ آپ اپنی اولاد کو اس قدر اسکاٹ فری چھوڑ دیں کہ وہ بے لگام گھوڑا ہو جائے. I hope you understand. Yeah, You definitely. understand what I'm trying to Definitely. say. There's a thin line, basically. There's a thin line, and there should be a sense of equilibrium between what you're doing and what should be done. ٹھیک ہے نا جی. Right. تو خیر ٹھیک ہے، دو جنریشنز کا جو ٹائم پیریڈ ہے ہم اس کو نہ کمپیئر کر سکتے ہیں اور نہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، بیکاز دوز ور ڈفرنٹ ٹائمز، وی لیو ان اے ڈفرنٹ ورلڈ ٹوڈے. لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال کیا جا سکتا ہے. Where there is a will, there should be a way. There's definitely. آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کری. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ بچے جو ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں، بہت زیادہ ان کے پاس نالج ہے اور بہت کچھ آج کل وہ کر رہے ہیں، وچ از ٹرو.
بالکل کر رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ رہے ہیں, which is a good thing, which is a positive sign for economy as well. بٹ آن دا سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے آپ سوشل میڈیا سے آپ کو نالج مل جاتی ہے, نالج کہہ لیں یا آپ انفارمیشن کہہ لیں اس کو, دیر از اے تھن لائن آلسو, تو آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی آپ کو کبھی نہیں ملیں گی جب تک کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کو نہیں سکھائی جائیں گی یا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھائی جائیں گی. جیسے کہ ڈسپلن ہے, ڈسپلن کی ڈیفینیشن مل جائے گی لیکن آپ ڈسپلن آپ کو کوئی ٹیکنالوجی نہیں سکھا سکتی. تو اس پر بھی ہمیں ضرور اپنے بچوں سے بات بھی کرنی ہے. آپ بینگ اے فادر, یقیناً آپ کے بھی ایک سرٹن بچوں سے ان کے ساتھ بات کرنے کا اور ان کو سکھانے کا ایک سرٹن طریقہ ہوگا. تو ہم ماؤں کی تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا بات آج فادر کے رول پہ بھی کرتے ہیں کہ فادر کا کتنا رول ہے کہ وہ بچوں کو ان چیک رکھے ہر چیز کے لیے. دیکھیے جی, براڈلی اسپیکنگ میں یہ کہوں گا کہ جی پیرنٹل کنٹرولز لازمی ہیں. صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, باپ ڈسپائٹ بینگ اے بریڈ ونر اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے ٹو کیپ دی کڈز ان چیک, ٹھیک ہے نا, اینڈ انڈر اے ویری واچفل آئی. لیکن میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, کہ آپ کی گفتگو میں اثر اور تاثیر تب ہی پڑے گی جب آپ وہ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے. بالکل, باتوں سے جو ہے نہ کوئی سیکھا ہے اور نہ کوئی سیکھے گا. فار ایگزامپل, if a father is consuming alcohol at home, ٹھیک ہے, it would be very difficult for him to tell his child not to consume alcohol. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یا ایک والدین ہیں, ایک سیٹ آف والدین ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, رمضان کے روزے نہیں رکھتے, اور وہ اپنے بچوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھر رہے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو دے ویری ان لائکلی چانسز کہ وہ نماز شاید ڈر یا خوف سے تو پڑھ لیں گے فور دا ٹائم بینگ, لیکن نماز ہی نہیں بن سکتی. What I'm trying to say is کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تعلیم اور تربیت اپ ٹو اے سرٹن اسٹینڈرڈ ہو, تو آپ کو اپنے عمل سے وہ پہلے خود کر کے دکھانا پڑے گا. بالکل, ٹھیک ہے نا جی. اس کو تھوڑا بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ واقعی انسان نے جو بھی سکھانا ہے کسی کو, ون شوڈ لیڈ بائی این ایگزامپل. Absolutely. تو ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی. ہم جیسے کہ پہلے آپ سے کہا کہ ماؤں کے رول پہ تو بہت بات ہوتی ہے, ہم بہت کم بات کرتے ہیں فادر کے رول پہ بھی. تو ہم نے آج تھوڑی سی بات کری ہے, انشاءاللہ اس کسی اور ٹائم پہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف, کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے اپنا روزہ افطار کیجیے. ہم سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. اللہ حافظ. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رساں، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا. آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء. آپ فخر عجم، آپ شان عرب، آپ فضل عتم، آپ رحمت لقب، سرور ذی حشم، شاہ والا نسب، مرتضی مجتبی
خاتم الانبیاء، آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان، آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان، آپ ہیں بے نشانی کا بین نشان، اے شہید و سرا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا